أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق اللہ العظیم. سورہ نساء آیت نمبر 103. تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی یہ ہیں کہ بے شک مومنوں پر مقررہ وقت میں نماز ادا کرنا فرض ہے. عزیزان محترم، ہمیں یہ بات ذہن میں اچھی طرح بٹھا لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قواعد اور قانون ہم پر لاگو کیے ہیں، جو فرائض ہم پر عائد کیے ہیں، جن چیزوں پر عمل کرنے کے بعد ہی انسان نجات پا سکتا ہے، وہ صرف اور صرف ہمارے فائدے کے لیے ہے اور انسان کی طاقت اور گنجائش کے اندر ہی ہے. چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اچھا بولنا، اچھا حق کی پیروی کرنا، برائیوں سے بچنا، جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے انسان کی سکت کو، طاقت کو اور گنجائش کو دیکھ کر عائد کیا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ نے کسی جان پر، کسی شخص پر، کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے. جب اللہ نہیں ڈالا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو ڈالا ہے وہ انسان کی سکت میں ہے، طاقت میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج شریف میں عرش پر بلا کر اپنے حبیب کو دو بدو نماز کا جو حکم جاری کرا، دن میں 5 مرتبہ نماز ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم جاری کیا ہے، یہ انسان کی سکت میں، مومن کی طاقت میں اور برداشت میں ہے. یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا، ملاقات کرائی، دیدار کرایا تو یہ معراج قرار پائی. اور معراج میں امت محمدیہ پر جو انعام اور احسان کی شکل میں بہت بڑا تحفہ جو ملا، نماز، وہ معراج المومنین قرار پا گئی. عزیزان محترم، عرش پر بلا کر فرض کی گئی نماز کی شان بہت بڑی ہے. یہ عبادت، یہ فریضہ بڑی شان والا ہے، شاندار ہے، ادب والا ہے، خشوع اور خضوع والا ہے. اگر اس موضوع پر بولنے بیٹھیں تو کافی وقت لگ جائے گا، لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ، بڑی ہی کوفت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج دنیا میں اکثر جگہ آپ دیکھ لیجئے کہ نماز جیسی شاندار اعلیٰ ترین عبادت کو بہت ہی بے ادبی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ اور بہت سارے فساد کے ساتھ، بہت ساری خرابیوں کے ساتھ ادا کیا جا رہا ہے. لیکن میں آپ کے سامنے جو احکامات رکھوں گا تو اس کے بعد
اندازہ ہو جائے گا کہ نماز جو اتنی بڑی عبادت ہے، اس نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ میرے لیے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی ہے۔ اب اس نماز کے تعلق سے جس اعلیٰ ترین قوم میں یہ نماز رب کو دیکھنے کی طلب اور تڑپ کا بڑا ذریعہ تھی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے قوم میں بھی اس اعلیٰ ترین اور شاندار عبادت کو بہت ہی سرسری انداز میں لاپرواہی کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 12 سالہ حالت جذب، 12 سال کسے کہتے ہیں؟ 1 سال کے 365 دن۔ 12 سالہ حالت جذب میں امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، تو نماز کی شان کیا ہوئی؟ ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، وقت پر ادا کی گئی۔ میں نے جیسے آیت شریفہ سورہ نساء کی 103 پڑھا، اللہ تعالیٰ مومنوں پر مقررہ وقت میں نماز ادا کرنا فرض کیا ہے، آن ٹائم، آؤٹ آف ٹائم نہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس بڑی نماز کو اللہ تعالیٰ نے، اس بڑی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج شریف کے مقدس موقع پر بلا کر سب سے بڑی دولت، دیدار کی دولت سے سرفراز فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو امت کے لیے تحفہ دیا نمازوں کا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ معراج شریف کے مقدس موقع پر اللہ سے ملاقات پر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، یہ دولت دی ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کرنے کے بعد اللہ نے یہ اتنا بڑا تحفہ امت کو دیا ہے، تو نماز گویا اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بن گیا، اللہ سے بات چیت کا ذریعہ بن گیا۔ میں ایک حدیث شریف صحیح مسلم کی آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 6828، 6828۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ من احب لقاء اللہ، جو کوئی اس بات کو بہت پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے، احب اللہ لقاءہ، تو اللہ بھی اس بات کو بہت پسند کرتا ہے کہ وہ اس سے ملاقات کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز ملاقات کا بڑا ذریعہ ہے۔ ملاقات کے وقت دیکھ لیجیے آپ، جب کسی اپنے بہت زیادہ چہیتی ہستی سے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں، بار بار مل لے، لیکن جب بھی ملیں گے، ارے آج ملاقات ہوگی، آج ملنا ہے، آج ملنا ہے، ملیں گے، ملتے ہیں، ملنے فطری خوبی یہ ہو جاتی ہے، جب ملتے ہیں تو آدمی ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ملاقات 5 مرتبہ کرنا ہے، اور ملنے کے وقت ایکسائٹیڈ ہونا، ادب میں ڈھل جانا، اور اللہ تعالیٰ کے جہ و جلال کو پیش نظر رکھ کر ملاقات کرنا۔ ملاقات کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، گڑ گڑائیں گے، اور وہی رونا، وہی گڑ گڑانا ملاقات کا حاصل ہے۔ عزیزان محترم، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ دن میں 5 مرتبہ سنہری موقع دے رہا ہے ملاقات کا۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب کسی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز ملاقات کے لیے ارادہ اور نیت ہوتی ہے۔ پھر دوسری چیز اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، ملنے کے لیے ٹائم لینا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے 5 وقت آ رہے ہیں، نو اپوائنٹمنٹ، نو ویٹنگ، کوئی رکاوٹ نہیں، آسانی کے ساتھ انسان دھڑلے کے ساتھ، آسانی کے ساتھ اللہ کے روبرو ہو جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی سے بھی ملنا ہے تو پہلے وقت لینا پڑے گا، ملنا پڑے گا، چاپلوسی کرنی پڑے گی۔ یہاں پر برسوں نہیں گئے، پھر آئے سچے دل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ویلکم کر دیتا ہے۔ نو اپوائنٹمنٹ، نو ویٹنگ۔
تو ملاقات کے لیے شرائط ضرور ہے، البتہ نیت ہونا، ارادہ ہونا اور وقت لگانا، جگہ پاک ہونا، ادب ہونا. تو اللہ تعالیٰ نماز کی صورت میں 5 مرتبہ ملاقات کا جو ہمیں موقع دے رہا ہے، تو اس وقت ہمیں ملاقات کے لیے پہلے ارادہ بھی صاف ہونا، نیت بھی پاک ہونا، جگہ بھی پاک ہونا، دل و دماغ بھی پاک ہونا. کیونکہ یہ جو برتن ہے انسان کا دل، یہ جتنا پاک ہوگا اتنی روحانیت اس میں پک پک کر اسے زندگی عطا کرے گی. عزیزان محترم، پاک کے دربار میں جا رہے ہیں تو ہر چیز پاک ہونا چاہیے. دل پاک نہ ہو تو پاک ہو سکتا نہیں انسان. دل پاک نہ ہو تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت. اب دیکھیے، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطے کا بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا سورس ہے. اس کے لیے ہر مومن بندے کی طلب اور طلب یہی ہونی چاہیے کہ یہ رابطہ، یہ کنیکشن، یہ اٹیچمنٹ کبھی ختم نہ ہونے پائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند سے بیدار ہوتے ہی ملاقات کا وسیلہ بنا دیا. سونے سے پہلے عشاء کی نماز لگا دی. سونے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے رہا ہے تو قبل از وقت اٹھ رہا ہے، وہ سنہری رات میں اعلیٰ ترین عبادت کی طرف بھی راغب ہو رہا ہے. اگر اللہ اس پر مہربان ہوا تو نماز فجر سے پہلے وہ پیاری پیاری سنہری روحانی نورانی عبادت کا بھی موقع جب دیتا ہے تو ربط کہاں ڈسکنیکٹ ہوگا، کہاں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. عزیزان محترم، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اوقات کو، اپنی زندگی کے آگے کے دنوں، ہفتوں، مہینوں، سالوں کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ بسر کریں کہ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے اور ہم اس بڑی ملاقات کے سورس کو چھوڑ دیں یا غفلت اختیار کریں یا آداب و شرائط کے بغیر پڑھتے رہیں. ایسے نہیں ہو سکتا. ملاقات کے لیے آدمی کو بہت سیریس ہونا پڑتا ہے، بہت کیئرفل ہونا پڑتا ہے. میں ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے کہ یہ نماز کتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے، کتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا گفٹ مومن بندوں کو دے دیا ہے کہ جو یہاں فائدہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ والی زندگی میں، قیامت میں، یہ کس طرح نماز انسان کو فائدہ پہنچانے والی ہوتی ہے. اعلیٰ ترین فائدہ، بہت بڑا فائدہ، کتنی بڑی اپارچونٹی دلاتا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز اہتمام سے ادا کرتا ہے، اہتمام سے، پورے ادب سے، اہتمام کے ساتھ، کیئرفلی، تو قیامت کے دن نماز اس کے لیے نور ہوگی. نماز پڑھے دنیا میں اور وہ نماز بن رہی ہے کیا؟ نور، جس سے قیامت کی اندھیریوں میں اس کو روشنی ملے گی اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی. سبحان اللہ. یعنی نماز اس دنیا میں پڑھنے والا بندہ اگر اہتمام کے ساتھ، آداب اور شرائط کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی وحشتوں میں، اندھیریوں میں اسے نور بنا دے گا اور اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا دے گا. تو اللہ کا یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ بندوں کی طاقت، حیثیت اور سکت کے مطابق دن بھر میں صرف 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے. تو اب اگر ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کامیابی جو ہمیشہ کی کامیابی ہوتی ہے، وہ وکٹری جو لائف ٹائم ہے، یعنی یہ دنیا تو، یہ لائف تو ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، اس میں اگر ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنا ہے تو نماز پڑھنا ہے. لیکن نماز کیسی پڑھنا ہے جو کامیابی کا ذریعہ بنے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں صاف صاف بیان فرما دیا کہ قد افلح المؤمنون، بے شک مومنین کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے، وکٹری حاصل کر لی.
الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے تھے، لرزتے تھے، تڑپتے تھے، اللہ کا ڈر اور خشیت کو اختیار کرتے تھے۔ عزیزان محترم، یقیناً یہ 5 وقت کی نمازوں کے تعلق سے یہ عنوان ایسا ہے کہ دیکھیے، انسان خطا، غفلت، بھول، نسیان کا پتلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب 5 وقت کی نمازیں دن بھر میں مومن بندوں پر ان کی سکت طاقت کے مطابق فرض کیا ہے، تو خالی نماز فرض ہونا تھا، لیکن غافل انسانوں کو جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اذان بھی رکھی ہے، پہلے بلا رہے ہیں، آؤ۔ نماز فرض ہے، ہر مومن جانتا مانتا ہے، ایمان ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کے مد نظر بلا رہا ہے کہ آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، نجات کی طرف آؤ، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے۔ تو 5 وقت کی نمازیں فائدہ کس کا ہے؟ بندوں کا ہی۔ کیا اللہ تعالیٰ عبادت کا محتاج ہے؟ 5 وقت پڑھ رہے ہیں تو اس کی ربوبیت میں نعوذ باللہ من ذالک کچھ بڑھوتی ہوگی؟ نہیں، یہ تو مومن بندوں کے دنیا اور آخرت ہر 2 جگہ کے فائدے کی بات ہے۔ ایک حدیث شریف مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 179، حدیث نمبر 21596، 21596۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ حدیث شریف ہے۔ پریکٹیکل اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسا عمل مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں مومن بندوں کو کہ نماز کی حیثیت کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معراج شریف میں اپنے دو بدو بلا کر دولت دیدار سے سرفراز فرمانے کے بعد، اتنا بڑا تحفہ مجھے دینے کے بعد میری امت کو کیا تحفہ دیا نماز کی شکل میں، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موسم سرما میں جب پتے درختوں سے گر رہے تھے، باہر تشریف لے گئے، پریکٹیکلی بتا رہے ہیں، باہر نکلے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان شاخوں کو ذرا ہلائے تو شاخوں سے پتے گرنے لگے۔ کون سے پتے گرتے ہیں؟ ہرے بھرے، سوکھے۔ پتا شجر سے ٹوٹا، بے وزن ہو گیا، اڑنے لگا، جدھر بھی اڑانے لگی ہوا۔ تو پتا جو سوکھا ہوتا ہے وہ گر رہا ہے درخت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑا تحفہ نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت، نماز کا مقام اور مرتبہ کیا ہے بتا رہے ہیں۔ 2 ٹہنی پکڑے، 2 شاخ پکڑے، ہلایا، اس سے پتے گرنے لگے۔ راوی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے مجھے پکارا، اے ابو ذر ادھر آؤ، ابو ذر ادھر آؤ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بلانے پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیے کہ لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، فرمائیے کیا ہے۔ حضور ارشاد فرمائیں کہ مسلمان بندہ جب اس مقصد سے نماز پڑھتا ہے کہ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی اسے حاصل ہو جائے، تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جھڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی پریکٹیکل مثال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باضابطہ درخت سے سوکھے پتوں کو گرا کر بتا رہے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نماز گناہوں کو جھڑانے والی ہے۔ انسان نفس کے بہکانے پر، شیطان کے ورغلانے پر جب گناہوں کو اختیار کر لیتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن نماز پڑھتا ہے تو وہ گناہ اس کے مٹ جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح انداز میں ارشاد فرما دیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو عزیزان محترم، نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس نماز کے تعلق سے انسان بڑی غفلت میں رہتا ہے۔
اللہ کے روبرو آنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اللہ سے بات چیت کرنا ہے، اور جب یہ دنیا سے جائے گا تو یہ نماز اس کے لیے نور بننے والی ہے، فائدہ پہنچانے والی ہے، نجات دلانے والی ہے۔ تو اس نماز کو کتنا کیئرفلی، کتنا احتیاط سے، احترام سے، اہتمام سے ادا کرنا چاہیے۔ اور جتنی عبادتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عبادتوں کے تعلق سے جب حساب کتاب لیں گے، جب حساب کتاب شروع ہوگا، سوال جواب ہوں گے، تو سب سے پہلا سوال نماز کے تعلق سے ہے۔ چنانچہ سنن نسائی حدیث نمبر 465 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اول ما یحاسب بہ العبد بصلاتہ، بے شک قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب اور محاسبہ ہوگا، سوال ہوگا سب سے پہلے نماز کے تعلق سے۔ فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، پس اگر نماز شرائط، ارکان، آداب اور وقت پر ادا کی گئی ہو تو وہ شخص کامیاب ہو گیا اور نجات و چھٹکارا پا گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور اگر نماز میں فساد، بے ادبی، وہ لاپرواہی کرے گا تو اس کے لیے خرابی ہے اور وہ گھاٹا اور نقصان اٹھائے گا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز میں ادب کو ملحوظ رکھنا اور نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ صحیح طریقے سے اختیار کرنے پر ہی نماز کا ثواب دیا جاتا ہے۔ نماز پڑھ لینا کمال نہیں ہے، نماز میں اگر فساد ہے، لاپرواہی ہے، دکھاوا، ریاکاری ہے، وقت کو ضائع کرنے والی ایکٹنگ ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ نہ صرف اس کا ثواب سے محروم ہو جائے گا بلکہ اس کے لیے خرابی ہے اور اس کے لیے ہلاکت اور رسوائی ہے۔ عزیزان محترم، امیر المومنین سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ اب دیکھیے کہ نماز کے تعلق سے جتنی خوبیاں، جتنی باتیں، جتنے احکامات بیان کیے جائیں کم ہیں، لیکن ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نماز کی حیثیت کیا ہے۔ اپنے دل کے دکھڑے سنانا ہے، اپنے پرابلمز اللہ کی بارگاہ میں رکھنا ہے، اپنے پرابلم سالو کرانا ہے، ٹاکنگ کرنا ہے اللہ سے۔ نماز اتنا بڑا ذریعہ ہے، اس میں کوئی بیچ میں وسیلہ نہیں، ڈائریکٹ اپروچ ہوئے، کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں، کوئی فکس جو ٹائمنگ ہے اس ٹائمنگ میں اللہ کے بارگاہ میں آ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کریں گے، بات چیت کریں گے، ملاقات کریں گے، تو ایسا محسوس ہوگا کہ میں اللہ کا ہوں اور اللہ صرف میرا ہے۔ عزیزان محترم، ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد ہماری نمازوں میں جو وسوسے آتے ہیں، جو برے خیالات آتے ہیں، جو ہی تکبیر تحریمہ باندھے وہ بھولے بھولے خیالات پر بھٹک بھٹک کے آ جاتے ہیں، وہ بدترین وسوسے الٹ الٹ کر آ جاتے ہیں۔ نماز کو جب شروع کرنے سے پہلے اگر اس تصور، اس تخیل، اس تھاٹ کے ساتھ کہ میں کس کے روبرو ہوں، کس سے بات چیت کرنے کا آغاز کر رہا ہوں، اگر یہ تصور، یہ تھاٹ اس کے دل و دماغ پر چھا جائے تو وسوسے اس کے قریب نہیں آئیں گے، شیطان اسے ورغلائے گا نہیں، اور اس کے بعد اس کی نماز اس کے لیے ایسا ذریعہ بن جائے گی کہ ملاقات ہوگی، رونا ہوگا، گڑ گڑانا ہوگا، منانا ہوگا، مان جائے گا، مان لے گا، سجدے قبول ہوں گے، رکوع صحیح ہوگا، ادب برقرار رہے گا، شیطان قریب نہیں آئے گا۔ تو ایک حدیث شریف مسند امام حاکم اور الجامع الصغیر للسیوطی حدیث نمبر 2174 2174 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بڑی خاص حدیث ہے، غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان احدکم اذا قام یصلی، بے شک جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، انما یناجی ربہ، تو بے شک وہ در حقیقت اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، راز و نیاز اور بات چیت کرتا ہے۔ جب نماز کے لیے ٹھہرا
تو در حقیقت یہ راز و نیاز کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے. فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يُنَاجِيهِ. تو اب اچھی طرح سے تم جائزہ لے لو کہ اپنے رب سے سرگوشی کیسے کی جاتی ہے، اپنے رب سے سرگوشی کیسے کی جانی چاہیے. اب آج اگر ہم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نماز کو بہت ہی سرسری لے رہے ہیں، اتنی بڑی نماز کو اب پوری دنیا میں آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیجیے، جہاں بھی نماز کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں تو بڑی کوفت ہوتی ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، جس سے سرگوشی کر رہے ہیں اس کا تصور ہی نہیں، اس کا تخیل ہی نہیں، جس سے بات چیت کرنی ہے اس سے ہی نہیں کر رہے ہیں. کبھی مچھر آیا پریشان کیا، کھجانے لگ گئے، کبھی چول ہوئی، کبھی ٹوپی درست کر لیے اگر پہنے ہیں تو، کبھی کپڑے درست کر لیے، کبھی ادھر کا خیال آ گیا، کبھی وہاں کھجا لیے، کبھی یہاں کھجا لیے. یہ اگر کر رہے ہیں تو سرگوشی کب کریں گے، بات چیت کب کریں گے، ملاقات کب کریں گے، دل کا دکھڑا کب سنائیں گے. اہدنا الصراط المستقیم کی اتنی بڑی فریاد رکھ رہے ہیں، اتنی بڑی درخواست رکھ رہے ہیں کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. اس وقت خود سیدھے نہیں ٹھہرے ہیں، دل و دماغ میں باتیں سیدھی نہیں ہے، تصور نہیں ہے، اس ذات کا غلبہ نہیں ہے جس ذات کے سامنے اپروچ ہوئے ہیں، جس کے سامنے کھڑے ہیں اس کا پورے طور پر تصور نہیں ہے، دبدبا نہیں ہے، روب نہیں ہے، اس کے جہ و جلال سے دل و دماغ خالی ہیں. تو پھر بتائیے کہ یہ چشمے کیسے جاری ہوں گے، ملاقات کیسے ہوگی. ملاقات کے وقت جب آپ ایک جیسا کہ قریبی ترین انسان سے، اپنے محبوب ترین انسان سے جب ملتے ہیں، کسی ہستی سے ملتے ہیں، تو ملتے ہی کیا کرتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے، شیک ہینڈ بھی کرتے ہیں، ذرا گلے بھی ملنا چاہتے ہیں، گلے بھی ملتے ہیں، اور ذرا کلوز ہیں تو ایک منٹ 2 منٹ کلیجے سے کلیجہ لگا کر ذرا گرمی لینا چاہتے ہیں. رب العالمین کے روبرو ہیں، رب العالمین سے ملاقات کر رہے ہیں، رب کائنات کی سے بات چیت کا عہد کرے ہوئے ہیں. نویت ان اصلی للہ تعالی، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. جب اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو دل میں بھی اللہ، دماغ میں بھی اللہ، تصورات میں بھی اللہ، نظر میں بھی اللہ، ہر جگہ اللہ بس جانا چاہیے. تب کہیں جا کر یہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنتی ہے، تب کہیں جا کر یہ نماز مومن کے لیے معراج کا ذریعہ بھی بنتی ہے، تب کہیں جا کر یہ نماز مومن کے لیے نور بھی بنتی ہے. عزیزان محترم، غیروں کو مت دیکھیے، دوسروں کو مت دیکھیے جو نماز میں کھجا رہے ہیں، نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. ان کے علماء ان کو چھوٹ دے دیے ہیں، ارکان ثلاثہ تک اجازت ہے، 3 حرکتیں کرنے تک. اور جو اہل سنت کے علماء ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف 1 مرتبہ تشہد کی انگلی اٹھائے تھے. لیکن آج انگلی اٹھانے بھی چل رہا ہوں، ایسا اٹھاتے ہیں جیسا AK-47 اٹھا رہے ہیں. اب کئی قسم کی خرابیاں، کئی چیزوں، اب اس کے بعد پھر رنگ الگ چلا رہے ہیں، کیا 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 لکھ لے رہے ہیں، کیا کیا کی کر رہے ہیں. ٹاک، جس سے ٹاکنگ کر رہے ہیں، جس سے بات چیت کر رہے ہیں، اس کا تخیل، اس کا روپ، اس کا دبدبا کہاں گیا؟ کیا انگلی اٹھانے سے ہی اللہ ایک ہے کا اقرار ہوگا، رجسٹرڈ ہوگا جبھی؟ نہیں. تو باہر والوں کا، غیروں کے طریقوں کو مت دیکھیے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے ٹھہرتے تھے تو آپ میں اور اسٹیچو میں، مجسمے میں کوئی فرق نہیں رہتا، اس طرح چٹان کی طرح ٹھہر جاتے تھے، ذرا جنبش، ذرا حرکت نہیں ہوتی تھی. لیکن آج یہ صورتحال ہے کہ لوگ نماز میں آتے ہیں تو کھجانے کے لیے، نماز ختم ہی سلام پھرتے کی کھجانا بند. نماز میں آتے ہی وسوسے آ رہے ہیں اور نماز سے نکلتے کہ پھر وسوسوں کے مطابق زندگی بسر. تو نماز ایک ایسی اعلیٰ ترین، شاندار، اللہ کے روبرو اللہ تعالیٰ نے امت پر فرض کیا ہے. تو یہ تحفہ، معراج کا تحفہ مومنین کے لیے معراج کب بنے گی؟ جب ہی بنے گی جب ہم ادب کا پیکر بن جائیں، جب ہم ارکان کو صحیح طور پر ادا کرنے کے قابل ہو جائیں، جب ہم اہتمام کے ساتھ، احترام کے ساتھ
اللہ کے روبرو آ رہے ہیں تو پہلے سے پریپیئر ہو، پہلے سے سوچے کہ کہاں جا رہے ہیں، کس کے دربار میں، کس کی پیشی میں، کس کے روبرو جا رہے ہیں، تب کہیں جا کر ہمیں نماز کی حلاوت، نماز کی لذت ملے گی۔ آج اگر نماز میں بے لذتی ہے، نماز میں بے سکونی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ادب اور اہتمام اور احترام، شرائط اور ارکان کو ہم چھوڑتے ہوئے نماز پڑھنے کی کوششیں کر رہے ہیں، جو نہ صرف ہمارے لیے نقصان دہ ہے بلکہ ہلاکت کا ذریعہ بنے گی۔ ایک سجدہ شیطان نہیں کیا اللہ کے حکم کی تعمیل میں، ایک سجدہ نہیں کیا تو رجیم الی یوم الدین، قیامت تک کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار پایا۔ اب سوچئے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، 5 وقت کی صرف فرض نمازوں کے 40 سجدے ہوتے ہیں، صرف فرض رکعتوں کے، اگر ان رکعتوں کے نمازوں کے سجدے اگر نہیں کر رہا ہے تو سوچئے اللہ کی کتنی پھٹکار میں آئے گا، کتنی گناہوں میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ الہ العالمین اب آنے والے مقدس مہینوں میں ہمیں ابھی سے پریپیئر ہو کر شعبان المعظم کی برکتوں کو، رحمتوں کو، فضیلتوں کو حاصل کرتے ہوئے رمضان المبارک کی بے پناہ عظمتوں کو اور رمضان المبارک کی عبادتوں کے بڑھے چڑھے اجر و ثواب کو کما حق حاصل کرنے کے لیے ابھی سے ہم عجز و عاجزی کا، نیاز کا، انکساری کا، بندہ پروری کا پیکر بن کر عبادتوں کو ایسے اختیار کرے جیسا کہ اللہ چاہتا ہے، ویسے سانچے میں ڈھلتے ہوئے نماز اور دیگر عبادتیں ادا کرتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، اور گناہوں سے بچانے والی بڑا ہتھیار نماز کو ہم پورے شوق اور ذوق کے ساتھ اختیار کرتے رہیں، تاکہ ایک طرف گناہوں سے بھی بچ جائیں، دوسری طرف اللہ کے قرب، اللہ سے ملاقات، اللہ سے بات چیت کے قابل بھی ہو جائیں، تاکہ اس دنیا میں کامیاب اور کامران ہوتے ہوئے آخرت میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے نور کو بھی پائیں اور معراج کو بھی حاصل کرتے ہوئے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کی وجہ سے نجات کا بھی ذریعہ حاصل کر سکے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔